نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریف ہے جو ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام عالم کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان لقب ہے جو نبی اکرم کو دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس طرح کے 4 جملے ملتے ہیں: رب للعالمین، ہدی للعالمین، ذکر للعالمین، رحمت للعالمین۔ یہ 4 جملے ہیں جن میں سے پہلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ جو رشید و ہدایت کا مرکز ہے اس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ احد للعالمین ہے، اور پھر وہ قرآن پاک جو رب للعالمین کا کلام ہے احد للعالمین کے مقام پر اتارا گیا، اسے لقب دیا گیا ہے ذکر للعالمین۔ اب اس ذکر للعالمین کے حوالے کرنے کے لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جس کا تعلق عالمین سے ہو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی و مرسل بھی اس مقام پہ اعلیٰ پر فائز نہ ہو سکے، اسی لیے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی باعث علاوہ طور پر کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے یا کسی خاص ملک یا علاقے کی طرف ہوتی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرور کونین و مکان، رہبر انس و جاں، منی سے بے کساں، خاتم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اس عظمت و رفعت کی حامل تھی کہ آپ تمام خالق اللہ کے لیے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشرا ونذیر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام اقوام عالم کے لیے طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور پھر آپ کو وجود مبارک کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث رحمت ہے، اور ساری کائنات آپ ہی کے خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ آبادیاں بستی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ مسجد کی میناریں ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ دنیا کی دلکش نظارے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اے محبوب، آپ نہ ہوتے تو ہم انسان کو نہ پیدا کرتے، اور نہ آپ نہ ہوتے تو ہم زمین کو نہ پیدا کرتے، آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان سے بارش برستی، نہ زمین سے اناج اگتے، آپ نہ ہوتے تو انسان کو پیدا نہ کرتے، نہ جن و ملائک کو وجود بخشتے، آپ نہ ہوتے ہم کچھ بھی نہ کرتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ چنانچہ آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا، اور رب للعالمین کا کلام ذکر للعالمین کو احد للعالمین کے مقام پر رحمت للعالمین کے سپرد کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا وجود بابرکت سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام صفت اور خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا جن کے تمام انبیاء و مالک تھے۔ آئیے اس رحمت للعالمین کے باعث اور آپ کے دعوتی کام اور دنیا والوں کے سلوک کا مختصر جائزہ لیں۔ چنانچہ جب عمر پاک 40 برس کی ہوئی تو خدا پاک نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا۔ اس کی کیفیت یہ کہ آپ طبع میلان تنہائی کی طرف ہونے لگے، لہٰذا آپ کبھی ہفتے کے لیے، کبھی 1 ماہ کے لیے ستوا اور پانی مہیا فرما لیتے، اور مکے کے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی جہاں غار ہرا کے نام سے غار ہے، اس غار میں آپ قیام فرماتے، اور وہاں اپنے پروردگار کے قدرت کے کرشمے اور اس کی وحدانیت پر غور و خوض فرماتے۔ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ اللہ کی طرف حضرت جبرائیل امی تشریف لے آئے اور آپ پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری عائد فرمائی۔ پہل جبرائیل امین نے اقرا پڑھی۔ آپ نے فرمایا، مان نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ سے مناقشہ فرمایا اور
छोड़ दिया। फिर फरमाया इक़रा, आपने वही जवाब दोहराया। हज़रत जिब्राइल अमीन ने फिर से मुनाक़ा किया। इस तरह 3 मरतबा जिब्राइल अमीन ने इक़रा फरमाते रहे और सरकार वही जवाब देते रहे। आखिर सूरत इक़रा की इब्तिदा 5 आयतें जिब्राइल अमीन ने आपको याद दिलवा दी। फिर सोने का एक तश ले आए जिसमें बर्फ़ की तरह कोई चीज़ थी। हज़रत जिब्राइल अमीन ने आपके सीने मुबारक को चाक किया और दिल मुबारक को निकाल कर धोया। वो चीज़ जो तश में लाई गई थी दर हकीकत नबी उलूम मारूफ थे। उनको सीने में रखकर सी दिया। इस तरह का यानी सीने को चाक करने का आपकी हयात तैयबा में 4 मरतबा रुमायना हुआ। पहली मरतबा कि आपकी उम्र मुबारक 4 बरस की थी, दूसरी मरतबा उस वक्त जबकि आप 10 बरस के थे, तीसरी दफ़ा वो मौका था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और चौथी मरतबा इस वक्त जबकि आपको मेराज हुई। इन चारों मौक़ों पर क़ल्ब मुबारक को बर्फ़ के पानी से धोया गया। ये इसलिए धोया गया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ गहरा ताल्लुक़ हो जाए। हदीस और आयत कुरानी की रोशनी में ये बात वसीह होती है कि गुनाह का मिजाज गर्म और मोहब्बत इलाही का मिजाज ठंडा, और क़ल्ब मुबारक को जब ठंडे पानी से धोया गया तो नूरानियत का ग़लबा और तजल्लियत रब्बानी का ज़ुहूर हुआ और क़ल्ब मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैं अर्ज़ कर रही थी रबीउल अव्वल की 8वीं तारीख को, जबकि उम्र मुबारक के पूरे 40 साल हो चुके तो आप पर वही का सिलसिला शुरू हो गया। फिर आपने पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्त और अहबाब पर अल्लाह के इस पैगाम को पेश किया। सबसे पहले आपके अहलिया मोहतरमा ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा और कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पहली शख्सियत थी। आज़ाद मर्दों में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और लड़कों में हज़रत अली इब्न अबी तालिब को दर्जे विलायत हासिल है। मक्की मुकर्रमा के जाहिलों ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि हर तरह से आपकी मुख्तलिफत पर उतर आए। जी भरकर मारा गया, पीटा गया और सताया गया। आपके अलावा आपके जानिसां साथियों को भी बेला व मुसीबत में गिरफ्तार किया गया। इतना सा कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।